السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نعیم مسعود۔ میری پچھلے دنوں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سیزن پولیٹیشین سے اکنامکس کے حوالے سے، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بات ہوئی۔ وہ صاحب متعدد دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، ماضی میں صوبائی اسمبلی کے بھی رہے ہیں، میں ان کا نام یہاں نہیں لینا چاہتا، سینیٹر بھی رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو کسی کا باپ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی تو سرا ہونا چاہیے، جتنی بھی تاندنی تانی بگڑی ہے یا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، بہرحال معیشت اگر ٹھیک نہ ہوئی تو غریب آدمی تو پس جائے گا، دار روٹی کا بندوبست بڑا مشکل ہو جائے گا، مزدور آدمی موٹر سائیکل میں پیٹرول کیسے ڈالے گا۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 2013 میں جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے تو پیٹرول کی قیمتوں میں، کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اور ڈالر نیچے جانے کا ایک خوش قسمت لمحہ زندگی میں آیا اور پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی۔ 2018 سے معیشت بدستور بیمار اور بے وقار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کابینہ نے ان دنوں اہم فیصلے کیا کیے ہیں۔ پچھلے بدھ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا، اس میں کچھ ٹھوس اقدامات بھی سامنے آئے۔ یقیناً منتظمین کو اس پر خراج تحسین بھی پیش کرنا پڑے گا، اور اگر وہ اپنے فیصلوں میں عملی جامہ پہنا لیتے ہیں اور ان کے تجربے اور قومی آواز کو ایک موڑ مل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ واقعتاً کچھ دن بدل سکتے ہیں۔ چلیں پورا علاج نہ صحیح، کچھ ریلیف تو مل سکتا ہے۔ اب ملک کی معیشت کو بہتر ہونے کے لیے ایک تو امن و امان کی ضرورت ہے۔ امن و امان کے جو چیلنجز ہیں، جب تک ان سے میٹ نہ کیا جائے معاشی بحالی اتنی اچھی طرح ممکن نہیں ہے، اور اپوزیشن کو جب تک نہ منایا جائے، کیونکہ اپوزیشن اس وقت اپنا کھیل کھیل رہی ہے، قوم کا کھیل نہیں، ریاست کا کھیل نہیں کھیل رہی، وہ اپنی پاپولیرٹی اور اپنی گیم میں ہے، لہٰذا اس کو بھی سیٹسفائی کرنا حکومتی فرض ہے۔ ٹیکسوں کے دائرے کو منصفانہ طور پر توسیع دینا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ نج کاری جو پرائیویٹائزیشن ہے، اس کو بھی عمل میں لانا چاہیے، اس وقت یہ ضرورت ہے۔ کیا پرائیویٹائزیشن جو ہے، اس پرائیویٹائزیشن کو منصفانہ انداز میں آنیسٹلی کیا جا سکتا ہے تاکہ ادارے یہ نہ ہو کہ کھوہ سے نکلے اور کھاتے میں چلے جائیں۔ اجلاس میں اس حوالے سے بھی فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم اور کابینہ تنخواہیں نہیں لے گی۔ یہ ایک اچھا جسچر ہے۔ گو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے تو تنقید برائے تنقید تو حکومتوں پہ ہوتی رہتی ہے۔ صدر پاکستان نے بھی تنخواہ نہ لینے کا، تو اس سے اربوں روپے کی بہرحال بچ جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، مراعات لینے سے بھی انکاری ہیں اس وقت وزراء۔ اٹس اے ویری گڈ جسچر۔ اللہ کرے کہ آگے جا کے کرپشن پہ بھی یہ سارے لوگ اجتماعی طور پر کوشش کریں کہ قدغن لگے۔ چوری کے جو بجلی چوری ہے، گیس چوری ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور فیصلہ بھی ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ پشاور ہو یا سکھر ہو یا بنو ہو، ان علاقوں کی چوری شدہ بجلی کا بوجھ تو گوجرانوالا اور سیالکوٹ جیسے اضلاع پہ پڑتا ہے، یعنی کئی دیگر اضلاع بھی بجلی چور ہیں، وہاں جتنی بجلی خرچ ہوتی ہے ریونیو اتنا نہیں آتا، تو وہ پڑتا ہے۔ اب جب آپ ایف بی آر کو 100% ڈیجیٹلائز کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، یہ ارادہ سامنے آیا ہے جی وفاقی کابینہ کا، تو اس سے بھی ایک اچھا جسچر جائے گا، اور امید ہے کہ اس سے جو ٹیکس نیٹ وسیع کرنا ہے یا ٹیکس کلیکشن ہے، اس پہ اچھا پازیٹیو کام ہوگا۔ ہوائی اڈوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ، اس آؤٹ سورسنگ پہ واقعتاً کابینہ مبارکباد کی مستحق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بات تو اس وقت ہوگی جب عملی جامے پہنائے جائیں گے۔ علاوہ بری درآمدات اور برآمدات پر پابندیوں کے استثناء کا تعین
کرنے کے لیے بھی کمیٹی بنا دی گئی ہے، PIA ہولڈنگ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری میں سنا ہے اہم پیش رفت ہوئی ہے، جب سامنے بات آئے گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ اسی طرح قرضوں سے جان کس طرح چھڑائی جائے گی؟ جب تک قرضوں سے جان نہیں چھوڑتی تب تک آپ معیشت کو منزل کی طرف گامزن نہیں کر سکتے۔ 400 ارب کے محصولات کے کیسز ٹربیونلز میں یا عدالتوں میں ہیں، ان کا کیا بننا ہے؟ ان کے فیصلے کب ہونے ہیں؟ اور ان کے فیصلوں پہ اگلی جو عوامی رد عمل ہے یا عوامی ریاکشن ہے یا عوام میں پازیٹیوٹی کیسی آتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ معیشت کے شعبوں میں مرحلہ وار جو اصلاحات کی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی دیر تک یہ ہدایات سامنے آتی ہیں اور رپورٹ سامنے آتی ہے۔ اب رپورٹی میں وقت ضائع کرنے کی بجائے جو معاملات ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے۔ ایک ٹیکنوکریٹ وزیر لیے گئے ہیں، اسی طرح اور میں تو خصوصی وزیر کہتا ہوں جن کو سینیٹر بنایا جائے گا، وہ ٹیکنوکریٹس ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا مالیاتی اداروں کے ہیں، ان کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر وہ امتحان میں ناکام ہوتے ہیں تو غریب آدمی تو پس جائے گا، اور اتنا برا پسے گا کہ PDM-1 کو جس طرح نفرتوں کا سامنا تھا، اب PDM-2 کو بھی اس طرح کی نفرتوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ علاوہ بری بات یہ بھی کرنے کی ہے جی، چھوٹے اور درمیانے اور بڑے پیمانے کی صنعت کو ترقی دینے کے عزم کا اعادہ تو کر لیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم تو کہتے ہیں ابھی مائکرو فائنانس پہ ہی آپ اسی کی الائنمنٹ کر لیں، اسی کا قبلہ درست کر لیں تو ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ ہم حکومت پر اعتماد کرنے کے در پہ ہیں، کیونکہ اس مشکل وقت میں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ IMF سے پنگا ہے اور معاملات ہیں، لیکن کیا حکومت بھی اپنے اوپر اعتماد، عوامی اعتماد پیدا کرنا چاہتی ہے، عوامی اعتماد کو سامنے لانا چاہتی ہے کہ عوام ان پہ اعتماد کرے؟ حکومت عوام کے اعتماد پر پورا اترے گی تو بات آگے بڑھے گی، نہیں تو پہلے سے زیادہ مسائل ہوں گے، اور شاید دنیا میں کسی قسم کی ایسی دھاندلی تجویز ڈسکور نہ ہوئی ہو جو پھر جتانے کا باعث بنے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی جی، خوش رہیے، اپنے قرب و جمار میں وسنے والوں کو خوش رکھیے، ایک دوسرے کے لیے سہولتیں پیدا کیجیے۔ اللہ حافظ۔